نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے کلام مجید میں ہمیں وہ بات دیتا ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالی خود اللہ کا بندہ اور ماں باپ ہیں۔ جب تک کوئی ان تین کے قابل نہیں ہو جاتا، وہ دنیا کا مارا، آخرت کا ستایا اور عبدالآباد زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محروم اور دور ہے۔ یہ دوری در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دوری لعنت ہے، رحمت سے مایوسی ہے، اور محبت کے لائق نہ ہونے کی وجہ سے وہ محبت کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے۔ جب کوئی ان تین چیزوں سے محروم ہوتا ہے تو یہ بعد والا ہے۔ پہلے جب پیدا کیا جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے سارا کچھ دکھاتا ہے، سارا کچھ بتاتا ہے، سارے کے قابل کرتا ہے۔ لیکن جب کوئی نصاب نہیں پڑھتا، وہ نصاب کو بدلنا چاہتا ہے اور بدلنا دیکھتا ہے، یہ مارا جاتا ہے۔ بس اتنی سی بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی صاحب نصاب، صاحب مالک، صاحب علم ہے۔ جب وہ اپنی مخلوق کو تعلیم دینا چاہتا ہے تو جو نصاب مقرر کرتا ہے اس کی تعلیم دیتا ہے۔ اور نصاب پڑھانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دو استاد رکھتا ہے۔ ایک استاد وجودی ہے، جس سے اللہ پروردگار نے وجود تخلیق فرمایا ہے، اور وجودی علم جتنا بھی ہے جس سے وہ وجود تخلیق فرمایا ہے اسے استاد بنایا ہے، وہ ماں باپ ہے۔ اگر کوئی اللہ سبحانہ و تعالی سے ملاقات چاہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہونا چاہتا ہے، حقیقت کے علم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے، جو کہ ذات، صفات اور افعال کا علم ہے، الہی اللہ پروردگار کا علم ہے۔ اگر کوئی یہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے ماں باپ، جو کہ اللہ پروردگار نے جسے وجود کا استاد بنایا ہے، اس سے محبت، اس کی شکر گزاری، اس کی خدمت بجا لانا ضروری کر دیا جاتا ہے۔ کیونکہ جب تک وہ اپنے استاد سے محبت نہیں کرتا، استاد کا شکریہ ادا نہیں کرتا، استاد کی خدمت نہیں بجا لاتا، اسے علم عطا ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ علم ہے ہی
تین چیزوں کا نام محبت کا علم ہے، شکر گزاری کا علم ہے اور خدمت کا علم ہے، یہ علم اسے ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے فرمایا کہ جب اللہ پروردگار کی عبادت کرو تو عبادت میں کفر شامل نہ کرنا۔ کفر کیا ہوتا ہے؟ اللہ پروردگار خالق و مالک کی عبادت کرتے ہوئے اللہ پروردگار کی عبادت میں دوسرا کوئی خدا شامل کر دیں۔ اللہ کی عبادت للہ رب العالمین، صرف ایک اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ جب عبادت کرو تو اس عبادت کے اندر کوئی اپنا کلمہ شامل نہ کرنا، اپنا کوئی خدا اور شامل نہ کرنا، سارے کلمے بھی اللہ کے لیے ہوں اور وہ عبادت بھی اللہ پروردگار کے لیے ہو۔ اس لیے یہ یاد رکھتے ہوئے کہ جب عبادت کی جائے اس میں کوئی اپنا کلمہ شامل نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کفر ہوتا ہے، اسی طرح ماں باپ کو بھی اللہ پروردگار کی عبادت کی طرح رکھنا، اس میں محبت کے علاوہ، اس میں شکر گزاری کے علاوہ، اس میں خدمت کے علاوہ لا تقل لہما اف، اف کا کلمہ بھی نہ کہنا۔ جس طرح عبادت میں غیر اللہ شامل نہیں ہو سکتا، غیر کلمہ شامل نہیں ہو سکتا، اسی طرح ماں باپ کے سامنے لا تقل لہما اف، ناگواری کا ایک کلمہ بھی ظاہر نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہے وہ استاد جس سے وجود تخلیق ہوا ہے، ماں باپ سے اولاد تخلیق ہوئی ہے۔ یہ اولاد جو ہے، یہ ماں باپ جو دیے گئے ہیں اسے، یہ ایسا خدا ہے کہ جس خدا کے اندر غیر کلمہ جو ہے، اف کے علاوہ کا کلمہ جو ہے وہ شامل نہیں کیا جا سکتا۔ ایسی عبادت ہے یہ جس عبادت کے اندر اللہ کے علاوہ اور غیر خدا شامل نہیں ہو سکتا۔ جب تک کسی کو اس بات کا پتہ نہیں ہوتا، اسے کیا پتہ کہ دین کیا ہے۔ دین میں تو دو چیزیں اللہ پروردگار نے ہمیں دی ہیں۔ ایک دین میں اللہ پروردگار نے وجودی ماں باپ ہمیں دیا ہے، اور ایک دین میں ہمیں اللہ پروردگار نے ہدایت دینے والا، ہدایت کی تعلیم دینے والا ہمیں استاد اپنا بندہ دیا ہے۔ جب تک کوئی ماں باپ کی حقیقت نہیں جانتا اسے علم کے قابل نہیں جانا جاتا، اور جب تک کوئی اپنے استاد کی قیمت نہیں جانتا اسے علم کے قابل نہیں جانا جاتا۔ ایک کو علم جب دیا جاتا ہے تو عبادت کا پتہ بتا کر دیا جاتا ہے، اور دوسرے کو جب علم دیا جاتا ہے تو اللہ پاک کی ذات، صفات، افعال میں اللہ کا پتہ بتا کر علم دیا جاتا ہے۔ اور کوئی دنیا میں آتا ہے اور کہتا ہے نصاب جو میں نے پڑھنا ہے وہ میں بدل دوں۔ نصاب تو نہیں بدلا جاتا۔ کوئی کہے کہ نصاب کا استاد جو ہے وہ میں بدل دوں۔ طالب علم جب قاری یونیورسٹی میں جاتا ہے، پڑھنے جاتا ہے، نہ وہ نصاب بدلنے کے قابل ہوتا ہے اور نہ وہ استاد بدلنے کے قابل ہوتا ہے۔ اسی طرح استاد، ماں باپ اگر اللہ پروردگار نے اولاد کو دیا ہے تو یہ بھی اللہ پروردگار نے خود دیا ہے، اور نصاب جو ہمیں فطرت کا دیا ہے، وجود کے علم کا دیا ہے، یہ بھی اللہ پاک نے خود دیا ہے۔ اسی طرح جب اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں ہدایت دی ہے، قرآن مجید دیا ہے، تو یہ بھی خود دیا ہے، اور قرآن مجید کی تعلیم دینے والا استاد جو ہے وہ بھی خود دیا ہے۔ جب کوئی یہ نصاب اور نصاب کے استاد سے تعلیم لے لیتا ہے یہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ دنیا کے نصاب میں، دنیا کی تعلیم لینے میں کوئی پاس ہوتا ہے تو تب وہ کامیاب ہوتا ہے، علم والا ہوتا ہے۔ یہاں کوئی یہ نصاب اور استاد کو لے لیتا ہے، عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے،
شکر اس کا بجا لاتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے، تو یہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اللہ کی کر رہا ہوتا ہے۔ کس نے اسے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ ماں باپ کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ ماں باپ کا شکر جب ادا کرتا ہے تو کس کا شکر ہوتا ہے؟ للہ رب العالمین۔ ماں باپ سے جب محبت کرتا ہے تو کس سے محبت کرتا ہے؟ کس نے دیا؟ اللہ نے۔ اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے بندے سے جب محبت کرتا ہے تو کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ شکر بجا لاتا ہے تو کس کا شکر بجا لاتا ہے؟ جس نے یہ دیا ہے، اللہ کا شکر بجا لاتا ہے۔ وہاں تو پاس ہو کے گھر آتا ہے نا تو ڈگری ملتی ہے، یہاں جیسے ہی اللہ کو مان رہا ہوتا ہے ویسے ہی ڈگری مل رہی ہوتی ہے۔ مارا کون گیا ہے؟ جو یہ کہتا ہے تقدیر بدل جائے۔ تقدیر تو نصاب ہے۔ مارا کون گیا ہے؟ جو یہ کہتا ہے تقدیر پڑھانے والا وہ بدل جائے۔ مارا تو یہ کیا ہے؟ یہ محروم ہے لوگ، پتہ نہیں ہوتا۔ اگر پتہ ہو جائے، اللہ اکبر کبیرہ، عبادت میں اپنا کلمہ نہ کوئی شامل کرے، عبادت میں اپنا کوئی کلمہ شامل نہ کرے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ماں باپ کو کسی نے کہہ دیا ہے لا تقل لہما اف، کہ انہیں اف کا کلمہ نہیں کہنا، اسے اف کیا بلکہ ماں باپ کا ہی نعوذ باللہ منہا وہ کام کر دیا جس میں بندہ کفر میں پڑ جاتا ہے، شرک میں پڑ جاتا ہے۔ اس لیے ماں باپ کے ساتھ بے ادبی کرنا، ماں باپ کے ساتھ گستاخی کرنا کیا ہے؟ یہ کفر ہے، کفر۔ اسی طرح اللہ کے بندے کے ساتھ یہ کام کرنا یہ کفر سے بڑھ کر ہے، کیونکہ اللہ کے بندے سے بندے کو جو عطا کیا جاتا ہے وہ عبادت سے بڑھ کر عبادت دی جاتی ہے۔ یہ دونوں کا جاننا بڑا ضروری ہے۔ فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اخلاق میں اپنے آپ کو لے آؤ۔ رنگ لو کہتے ہیں لیکن لے آؤ ہے کہ جو اللہ پروردگار کے اخلاق ہیں وہ اللہ کے ولی کامل کے اخلاق ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ اللہ ہو جاؤ، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، لیکن اللہ کے اخلاق ہو جائیں۔ وہ تو اللہ کے اخلاق ہوا ہے نا۔ جیسے ولی کامل وہ ہوتا ہے جو اخلاق کلہ میں اللہ کے اخلاق میں رنگا ہوا ہوتا ہے، اور مومن کامل وہ ہوتا ہے جو عبادت اللہ کی ہو گیا ہوتا ہے۔ عبادت اللہ کی میں کیا ہے؟ اللہ ہی ہے، اللہ ہی کی حمد و ثنا ہے، اللہ پروردگار جو ہے وہی ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ ولی کامل جو ہے وہ اللہ کے اخلاق میں رنگا ہوا ہوتا ہے، جو اللہ کرتا ہے وہی وہ کرتا ہے، اور مومن کامل جو ہوتا ہے اس کی ساری بات وہی ہوتی ہے جو اللہ ہوتا ہے۔ یہ دونوں ہونے کا طریقہ پتہ کس میں ہے؟ دو چیزوں میں ہے۔ ایک ماں باپ کے ساتھ وہ محبت کرے جو اللہ کے ساتھ محبت کرتا ہے، ماں باپ کا وہ شکر بجا لائے جو اللہ کا شکر بجا لاتا ہے، ماں باپ کی وہ خدمت کرے جو اپنے اللہ پروردگار کی خدمت بجا لاتا ہے۔ کیسے؟ کہ جب وہ ماں باپ کی خدمت کرے گا تو یہ ماں باپ کس نے دیا ہے؟ اللہ نے۔ جب وہ ماں باپ کا شکر بجا لائے گا تو یہ کس کا شکر بجا لائے گا؟ کس نے دیا ہے؟ اللہ نے۔ جب ماں باپ سے محبت کرے گا تو یہ کس سے محبت کرے گا؟ اللہ سے، کیونکہ یہ کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ ماں باپ کہاں سے آیا ہے؟ ماں باپ تو کہیں سے نہیں آیا۔ ماں باپ کا شکریہ جب ہم ادا کرتے ہیں
تو اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ماں باپ سے جب محبت کرتے ہیں تو اللہ سے محبت کرتے ہیں. ماں باپ کی جب خدمت بجا لاتے ہیں تو کس کی خدمت بجا لاتے ہیں؟ اللہ کی خدمت بجا لاتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی ہے بات؟ وہ تو ہے ہی نہیں، وہ تو ہے ہی نہیں. یہ ہم نے عملوں سے نہیں کمایا، اسی لیے یہ عملوں سے نہیں کمایا جا سکتا کہ اللہ اس سے اپنا آپ دیتا ہے. اب جب کوئی دنیا میں آتا ہے تو وہ اپنے اللہ پروردگار سے جو پہلی چیز پاتا ہے وہ ماں باپ ہوتے ہیں، اور جب دوسری چیز پاتا ہے تو وہ بالغ ہونے پر، جوان ہونے پر، اللہ کا بندہ ہونے پر اللہ کا بندہ پاتا ہے. اللہ کا بندہ ہے جو اللہ کا بندہ بنا دیتا ہے، اور ماں باپ ہیں جو کسی کو ماں باپ بنا دیتے ہیں. جب ماں باپ کسی کو ماں باپ بناتے ہیں تو جو اللہ نے ماں باپ سے ماں باپ بنایا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے، وہ اللہ کی عبادت ہو جاتا ہے. سمجھ لگ رہی ہے یہ بات؟ وہ کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ کی عبادت ہو جاتا ہے. جب وہ اللہ کی عبادت ہوتا ہے تو لا تقل لہما اف، ماں باپ کو کوئی غیر بات نہیں کہتا. جو اللہ پروردگار نے عبادت میں تعلیم نہیں فرمائی ہوتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ تعلیم میں کفر شامل نہیں کرتا. کون سی تعلیم میں؟ عبادت میں کفر شامل نہیں کرتا. لا تقل لہما اف، وہاں اف کلمہ نہیں کہتا، اور یہاں ایک کلمہ کفر کا بھی عبادت میں شامل نہیں کرتا. یہ مومن کامل ہے، یہ مومن ہو گیا. کیا ہو گیا ہے؟ اللہ اکبر، سبحانک اللہم، التحیات، جو کچھ عبادت ہے وہ ساری میں اللہ ہی اللہ ہے. یہ اللہ کی عبادت ہو گیا ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی؟ جب تک وہ یہ دین نہیں نہ لیتا، وہ دین میں داخل نہیں ہوا ہوتا. وہ عمل سے دین میں داخل ہوتا ہے. اللہ پروردگار نے ہمیں عمل سے دین میں داخل نہیں کیا. اللہ نے ہمیں ایمان میں داخل کیا ہے. ایمان میں جو عبادت ہے وہ ہم ہیں. ایمان میں جو اللہ کا بندہ ہے وہ ہم ہیں. اللہ کا بندہ ہمیں پھر اللہ کا بندہ بناتا ہے، ہم وہ ہیں. اور ماں باپ ہمیں ماں باپ بناتے، پھر ہم وہ ہیں. یہ ہیں وہ باتیں. تو پتہ نہیں کہڑا دین پڑھ کے ہیں، میرے نال آ کے ایسیاں گلاں کر رہے ہیں کہ جس میں تو کہتا ہے کہ تقدیر جو ہے وہ جب بدلتی نہیں ہے تو تدبیر کرنے کا کیا فائدہ؟ واہ جی واہ. تیری تقدیر ماں باپ تھے وہ تو نہیں بدلے، تجھے ماں باپ کر گئے، اور کیا تجھے چاہیے؟ تیری تقدیر نبی رسول علیہ السلام اللہ کا بندہ تھا وہ تو نہیں بدلے، تجھے اللہ کا بندہ بنا گئے، اور تجھے کیا چاہیے؟ یہ نہیں جان سکتا جب تک اسے ماں باپ نہ مل جائیں. یہ نہیں جان سکتا جب تک اسے اللہ کا بندہ نہ مل جائے. اس لیے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق ہو جانا، اللہ نہ ہونا. وہاں فرمایا اللہ کی عبادت ہو جانا، عبادت کروانے والا اللہ نہ ہو جانا. نعوذ باللہ من، کوئی دین نہیں جانتا، اس لیے وہ دین نہیں جانتا. اسے اللہ نے ماں باپ دیے، اس نے ماں باپ اپنے عملوں سے لیے ہوئے، اپنے عملوں سے ماں باپ لیتا ہے. اسے اللہ نے اپنا بندہ دیا ہوا ہے، لیکن وہ اپنے عملوں سے اللہ کے بندے کو لیتا ہے. تیرے میرے عمل یہاں کدھر کام آتے ہیں؟ اللہ پروردگار نے اپنے فعل سے ہمیں ماں باپ دیا ہے. اللہ نے ہمیں ماں باپ دیے ہیں. اللہ پروردگار کے علم کی عطا میں ہمیں اللہ نے اپنے بندے دیے ہیں. عملوں سے جب ہم لیتے ہیں ماں باپ کو تو وہ ماں باپ کی محبت نہیں ہوتی. عملوں سے محبت نہیں کی جاتی، دل سے محبت کی جاتی ہے، باطن سے محبت کی جاتی ہے، روح سے محبت کی جاتی ہے. محبت علم سے ہوتی ہے.
اس کے علاوہ تو محبت ہوتی ہی نہیں۔ ماں باپ سے محبت کی جاتی ہے، ماں باپ کا شکر بجایا لایا جاتا ہے، اور ماں باپ کی خدمت کی جاتی ہے۔ یہ دل و جان سے چیزیں کرنے والی ہوتی ہیں، یہ عمل سے کرنے والی نہیں ہوتی کہ کوئی کہے میں اللہ سے محبت جو عمل سے کر لوں گا۔ کہیں ہے اللہ سے محبت آئی عمل کے ساتھ؟ کہیں نہیں آئی۔ عمل تو میں نے اپنے ماں باپ کے لیے کرنا ہے جب اس کی خدمت کروں گا، عمل تو میں نے اپنے ماں باپ سے کرنا ہے جب اسے میں محبت میں بغل گیر ہو جاؤں گا، اس کے قدم چوموں گا۔ وہ تو محبت میں کرنے کے قابل ہوں نا عمل۔ اگر محبت نہیں کرتا عمل کرتا ہوں تو یہ تو عمل میرے منہ پر مار دیا جائے گا۔ اگر میں زبان پہ شکر کرتا ہوں، دل سے نہیں شکر بجا لاتا، اسی طرح میں دل سے نہیں ان کی خدمت بجا لاتا، ظاہر اگر کرتا ہوں، یہ تو منافقت ہو جائے گی۔ یہاں عملوں کی بات نہیں کہ جی عملوں نال گزارا ہوتا ہے، یا عملوں سے گزارا نہیں ہوتا، یا محبت سے گزارا ہوتا ہے، یا شکر گزاری سے گزارا ہوتا ہے۔ یہاں دل و جان سے خادم بن جانے سے گزارا ہوتا ہے کہ سید القوم خادم ہوں، کہ قوم کا جو سید ہے وہ بھی خادم ہے، اور آگے وہ خادم ہی تو بنا رہا ہے۔ امی ابا جی تقدیر اٹل ہے، بدلتے نہیں، وہی رہتے ہیں، قیامت کے بعد بھی وہی رہتے ہیں۔ اوے جس کے ماں باپ جو بنا دیے وہی رہتے ہیں، اور علم دینے والا جو اللہ نے اسے استاد دے دیا ہے، جو اس کا بنا دیا وہی رہتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ ایک چیز اٹل کر دے، بنا دے، اور میرا اور تیرا کوئی معاملہ یا ایرا گہرا خطو نہرا اسے بدل کے رکھ دے؟ یہ کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا لا تبدیلا لکلمات اللہ، یاد رکھنا جو میں نے بنا دیا ہے وہ نہیں بدل سکتا۔ آئیے اپنے آپ کو بدل لیں، اپنے آپ کو بدل لیں، تقدیر نہ بدلیں، نصاب نہ بدلیں، استاد نہ بدلیں، ماں باپ نہ بدلیں۔ یہ اچھے لوگوں کا کام نہیں ہوتا، یہ گندے لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ بدل دیتے ہیں جو اللہ پاک نے ان کے لیے مقرر کیا ہوتا ہے، نصاب بنایا، وہ بدل دیتے ہیں۔ یہ بدلنے والے دنیا کے اندر وہ گندی نسلیں ہیں کہ جن سے اللہ پروردگار پناہ مانگتا ہے، سے مراد اللہ ان پر لعنت بھیجتا ہے، اور وہ اللہ سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتے ہیں۔ اب جب کوئی اللہ کو لینا چاہتا ہے تو دو ہی اس کے طریقے ہیں کہ اللہ نے جو ماں باپ دیا اسے ماں باپ بن جائے، اور جو اللہ نے بندہ دیا ہے اپنا اسے اللہ کا بندہ بن جائے۔ جب اللہ کا بندہ ہو جائے گا تو وہ اخلاق اللہ، کہ اللہ کے اخلاق میں چلا جائے گا، اللہ کے اخلاق والا ہو جائے گا، اور جب وہ مومن کامل ہو جائے گا تو وہ اللہ کی عبادت ہو جائے گا۔ یہ کون کرے گا؟ اللہ کا بندہ ہی کرے گا۔ جب کوئی عبادت ہونا چاہے، اللہ کی عبادت ہونا چاہے، تو ماں باپ جب اسے نمازی بنائیں تو نمازی بن جائیں، جب اسے نماز یاد کرائیں تو نماز یاد کر لیں۔ یہ عبادت ہونے کا طریقہ ہے، یہ ہے عبادت ہونے کا طریقہ کہ اسے نماز پڑھائی جاتی ہے، پھر نماز میں وہ عبادت ہو جاتا ہے، روزہ رکھوایا جاتا ہے، روزے میں ہو جاتا ہے، حج کروایا جاتا ہے، حج میں ہو جاتا ہے، اور پھر جب اللہ کا وہ بندہ ہو جاتا ہے، اللہ کا بندہ اسے اللہ کا بندہ بنا دیتا ہے، اپنی زیارت کرواتا ہے، اپنے ساتھ بٹھاتا ہے، اپنے ساتھ کھلاتا ہے، اس کے باطن کو جب اللہ والا وہ بنا دیتا ہے، پھر وہ بھی اللہ کا مشاہدہ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، پھر وہ عبادت ہو جاتی ہے، اللہ کا مشاہدہ۔ جب تک یہ عبادت خود نہ ہو جائے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مشاہدے کی عبادت کے قابل نہیں ہو سکتا۔ دیکھ لیجئے، میں آج آپ کو ایک بات بتانے لگا ہوں۔ امی ابا جی اسے کیا بنا دیتے ہیں؟ امی ابا بنا دیتے ہیں نا۔ جب وہ امی ابا بناتے ہیں تب یہ امی ابا بنتا ہے نا، پہلے تو نہیں نا بن جاتا۔ یہ کیسے امی ابا بنائے؟ کہ ان کی صحبت میں رہا، ان کے مطابق رہا، ان کی فطرت دی ہوئی کے مطابق زندگی گزارتا رہا۔ ایک دن آیا اپنے آپ ہی، جس طرح اس کے ماں باپ کو اللہ نے اپنے فعل سے ماں باپ بنایا، اور آگے اس کے ماں باپ جو تھے
انہوں نے تجھے اللہ پروردگار کی وہ چیز منتقل کر دی، پھر کیا ہے آہستہ آہستہ تم بھی ماں باپ بن گئے۔ اسی طرح جس طرح اللہ نے پہلے اپنے بندے کو اپنا بندہ بنایا، اس اللہ کے بندے نے علم جو تھا وہ آہستہ آہستہ منتقل فرماتا چلا گیا، اپنی صحبت زیارت دیتا چلا گیا، اپنے حضوری میں کلمہ شریف پڑھاتا چلا گیا۔ کلمہ شریف پڑھانا ضروری ہے، یعنی خود بتاتا چلا گیا، جو اس نے بتایا اس نے کام کیا ہے۔ کسی اور سے جو تو سن کر آیا تھا، جب تک تو نے اللہ کے بندے سے اس کی تصدیق نہیں کر لی وہ تیرا بنا ہی نہیں۔ پھر اللہ کے بندے نے تجھے جو منتقل کیا، اس نے تجھے آہستہ آہستہ اللہ کا بندہ بنا لیا، اس نے ماں باپ بنا دیا۔ اور اس اللہ کے بندے نے جو تجھے منتقل کیا تھا، یہ نقطہ، اس نے تجھے اللہ کا بندہ بنا دیا۔ 3 نقطے ہیں، ایک وجودی نقطہ ہے جو ماں باپ دیتا ہے، اللہ کی طرف سے اسے ملا ہوتا ہے۔ ایک نقطہ علمی ہے جو اللہ کا بندہ دیتا ہے، یہ اس وقت نقطہ ملتا ہے، یاد رکھنا یہ بات، یہ اس وقت نقطہ ملتا ہے جب اللہ کا بندہ کلمہ شریع میں خود بتائے کہ میں یہ تجھے دے رہا ہوں، وہ ہے کلمہ۔ وہ جو کہے وہ اللہ نے آپ کو دیا ہے، کیونکہ وہ اللہ نے تمہیں اپنا بندہ دیا ہے۔ وہ خود اللہ کا بندہ نہیں ہوتا، ماں باپ خود ماں باپ نہیں ہوتے کہ وہ خود ہی ماں باپ ہو گئے، انہیں اللہ نے بنایا ہے، ان کے پاس وہ نقطہ موجود ہے۔ اب ان سے جب ملے گا تو یہ اللہ نے دیا ہے۔ اسی طرح اللہ کے بندے کے پاس نقطہ علمی موجود ہے، جب اللہ کے بندے سے ملا اس نے کہا میں نے تمہیں دیا ہے، تو یہ اس نے نہیں دیا، یہ اللہ نے دیا ہے۔ وہ اللہ کے حضور جواب دے، تیرے حضور جواب دے نہیں ہے۔ نبی رسول علیہ السلام اللہ کے حضور جواب دیں، وہ کسی اور کے حضور جواب دے نہیں ہے۔ ان کو کوئی جواب دے ٹھہراتا ہے یہ لعنتی ہوتا ہے، کیوں؟ اس کے نزدیک وہ جواب دے نہیں بنتا۔ یہ 2 ہیں، ایک ماں باپ وجودی ہے اور ایک اللہ کا بندہ علمی ہے۔ پھر نون والقلم سے اسے جب علمی نقطہ عطا ہو جاتا ہے، پھر وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَاتَّبِعُونِی کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے محبت کا نفقہ دیتا ہے، نقطہ دے دیتا ہے۔ اب یہ اللہ کے مشاہدے کے قابل ہے اور اب یہ اللہ کا بندہ ہے۔ اب یہ اللہ کا بندہ ہے کہ بندوں میں سے نکل کر یہ کس میں داخل ہو گیا، جا کے ان بندوں میں داخل ہو گیا جو اللہ کے بندوں میں بیٹھے ہوئے ہیں شامل۔ عطائیں بڑی ہیں، اللہ جانتا ہے، دل تو کرتا ہے کہ یہ اللہ نے جو ہمیں عطائیں کی ہیں ایک دم ہی ہمارے پاس آ جائیں، لیکن یہ آہستہ آہستہ آ کر نا یہ آتی نہیں ہے، بندے کو اپنا نا اللہ بندہ بناتا چلا ہے، بڑا کرتی جاتی۔ وما توفیقی الا باللہ۔